IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان عورت و مرد کے احکام۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ قرآن مجید سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر آج جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں، آج بتاریخ 7 جولائی سن 2023 بروز جمعہ، محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع سخن ہے عورت و مرد کے احکام۔ ویسے تو بہت سے احکام ہیں قرآن و سنت میں عورتوں و مردوں کے تعلق سے، لیکن میں ان میں سے کچھ چند احکام جو کہ آج جس سے ہم آپ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس میں جس سے ہم دو چار ہوتے رہتے ہیں اپنے روزانہ کی زندگی میں، اپنے معمولات زندگی میں، وہ ان چند چیدہ احکام پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اس نے رب کا قرآن و نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دی، اور بعد اس کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی، آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ابھی میں نے آپ کے بیچ قرآن مجید کے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو، تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے مومنوں، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کی پیروی مت کرو،
جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کریں گے تو جان رکھیں کہ شیطان آپ کو صرف اور صرف بے حیائی کے کام اور برے کام ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم نہ دے یا اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہوگا وہ اس کی طرف شیطان آپ کو لے کے جائے، وہ شرک ہو، بدعت ہو، کفر ہو، ارتداد ہو، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اللہ کے حکم کے مخالفت میں ہو، جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت میں ہو، تو وہ برائی کی طرف ہی آپ کو لے جائے گا، بے حیائی کی طرف ہی آپ کو لے جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ آپ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ علیم بذات صدور ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ جان لیں آپ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے۔ ہمارے آپ کے جسم کے اندر جو نسیں ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس دھرتی کی، دنیا کی دھرتی کی پوری گولائی جو ہے وہ کتنا ہے، 40,075 کلومیٹر تقریباً۔ اور ہمارے ایک انسان کے جسم میں نس کتنی لمبی ہے، آپ کھول دیں تو پورے دھرتی کا وہ 2.5 چکر لگا لے، تقریباً 1,00,000 کلومیٹر۔ اتنی لمبی نس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے زندگی جسم میں بنا رکھا ہے، اور نسوں کے اندر خون کی طرح جو ہے، جیسے خون نسوں میں دوڑتا ہے، تو اس میں شیطان کی ایک شکل یہ بھی ہے جنوں کی، جو رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اور شیطان کے ہتھ گھنٹوں میں سے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت و تنہائی میں ملنا ہے، جو بدکاری کی طرف دھکیلنے کا راستہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس چور دروازے کو بند کر دیا، جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یعنی ایک برائی یہ کہ جو نامحرم عورتوں کے ساتھ، نامحرم کس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ کسی مرد کا نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے۔ ایک اگر صاف ستھرے لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں کہ کسی مرد کا کسی عورت سے یا لڑکی سے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، بہن سے نہیں ہو سکتا ہے، ماں سے نہیں ہو سکتا ہے، کسی بیٹی سے نہیں ہو سکتا ہے، تو جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے۔ تو نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملنا، ان کے ساتھ اکیلے میں ملنا، یہ حرام ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ بھابھی کی شکل میں ہو۔ بھابھی سے نہیں مل سکتے آپ، دیور ہے تو، یا جیٹھ ہے تو بھی اکیلے میں نہیں مل سکتے۔ ہاں گھر کے کوئی اور بھی مرد ہوں، ابا بیٹھے ہوں، بیٹا ہو، یا بھائی ہوں، کوئی گھر کے مرد بیٹھے ہوں، یا اور جو مطلب کوئی، تو وہ دوسری بات ہے۔ تنہائی میں آپ نہیں مل سکتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر تنہائی میں کسی عورت سے ملتا ہے تو ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ تب سنن ترمذی کی حدیث جلد نمبر 3 حدیث نمبر 474۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کہیں کوئی اجنبی، کوئی نامحرم مرد اور عورت اگر اکیلے میں کہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے۔ تیسرے یاد رکھنے کا کہ عورت اور مرد کے احکام میں سے ایک یہ بھی حکم جان رکھیں، کبھی بھی کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، کہ جو نامحرم گھر میں بھی ہوتے ہیں، جیسے دیور اور بھابھی یہ نامحرم ہیں، دیور اور بھابھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا، جیسے جیٹھ سے کرنا پڑے گا، دیور سے بھی۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ دیور کو موت کہا گیا ہے، جیسے آپ موت سے بھاگتے ہیں تو ایسے ہی دیور سے بھاگنے کا، کہ وہ پردہ جو ہے وہاں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد کوئی ایک شخص، کوئی ایک آدمی کسی ایسی عورت کے پاس داخل نہ ہو جس کا شوہر موجود نہ ہو،
ہاں ایک یا دو مرد اور ہوں تو کوئی بات نہیں. صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1711 1711. یعنی کہ اگر اور بھی کوئی بیٹے ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں، سسر ہوں وغیرہ وغیرہ، دو لوگ اور بھی گھر کے یا ذمہ دار یا جانکار یا جو محرم یا کوئی سے بیٹھے ہوں تو آپ وہاں بیٹھے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی گھر میں، کسی حجرے میں یا گاڑی میں بھی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 ویلر دیا ہے، 2 ویلر دیا ہو یا کوئی، تو آپ اکیلے تنہائی میں ان کے ساتھ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں. کیا آپ اکیلے نامحرم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کے اور سفر کریں؟ آپ یہ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اور اجنبی عورت جیسے بھابھی، نوکرانی یا مریضہ ڈاکٹر سے تنہائی و اکیلے میں ملے تو بہت سے اس سلسلے میں اپنے آپ یا دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے لاپرواہی کرتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب تو اپنے ہی آدمی ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہاں بیگم جاؤ، جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھا کے چلی آؤ. نہیں جانے کا، کوئی نہ کوئی مرد یا کوئی گھر کا لوگ یا کوئی جو ہے وہ ساتھ میں رہنے کا ہے. اور ایک چیز اور ہے، یہ تو رہ گئی خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں عورت اور مرد کے ملنے کے تعلق سے. ایک اور بھی برائی عام ہے، مرد کا عورت سے مصافحہ کرنا. اسلام میں یہ حرام ہے. یہ مرد مرد سے مصافحہ کر سکتا ہے، مصافحہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ملانا. مصافحہ ہمیشہ 2 ہاتھ سے ہوتا ہے، ایک اپنا ہاتھ، ایک سامنے والے کا ہاتھ، تو دونوں ملے گا تو مصافحہ ہوگا. اگر ہم ایک ہاتھ بڑھائیں، سامنے والا 2 بڑھا دے تو 3 ہاتھ ہو جائے گا، تو 3 ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہوتا. یا ہم 2 ہاتھ بڑھا دیں، سامنے والا 2 ہاتھ، تو 4 ہاتھ ہو جائے گا، تو 4 ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہوتا. مصافحہ 2 ہاتھ، ایک اپنا ایک سامنے والے کا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے مراد کہ ہمارا 2 ہاتھ، ایسا نہیں. ہمارا 2 ہاتھ، سامنے والے کا بھی سوچے گا ہمارا بھی 2 ہاتھ، تو وہ 4 ہاتھ ہو جائے گا. 4 ہاتھ سے مصافحہ اسلام میں نہیں ہے. تو مصافحہ جب بھی کریں گے، مرد مرد سے کرے گا اور عورت عورت سے کرے گی. مرد عورت سے اس مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں معاشرے کے کچھ افراد نے اللہ کی شریعت میں سرکشی کا ارتکاب کیا ہے اور معاشرے میں حکم الہی کے بجائے بری عادتیں، رسم و رواج کو بڑھا دیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں اس رسم و رواج کو بھی بڑھا دیا. اگر منع کریے تو کہتے ہیں یہ کہاں کے ہیں، پرانے خیال کے ہیں، دقیانوسی ہیں، روڑیوادی ہیں، اور کیا کیا جو ہے الزام لگا کر کے کہ یہ کون سی دنیا میں آپ جی رہے ہیں. آج دنیا کہاں ترقی کر گئی ہے، آپ مصافحے کے اوپر ٹکے پڑے ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ کپڑے کے اوپر سے بھی مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں کہ سوچیں کہ کوئی عورت ہے نامحرم، اگر وہ دستانہ پہنے تو ہم مصافحہ کر لیں. نہیں، نامحرم اگر ہے تو مصافحہ کرنے کا ہی نہیں، نہ خالی ہاتھ سے نہ کپڑے کے اوپر سے. نامحرم سے مصافحہ نہیں ہے. اور ایک چیز یہ بھی جان لیں کہ چاہے وہ اپنے خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچی زاد، ماموں زاد، وہ بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، یا جو ہو یہ لوگ جو ہے کلیجے کی اپنے خاص چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل گاڑ دی جائے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. طبرانی جلد نمبر 20 حدیث نمبر 212، صحیح الجامع کے اندر 4921. یعنی کہ تمہارے سر کے اندر کوئی لوہے کی کیل گاڑ دے، گڑوا لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی نامحرم عورت کو، کسی اجنبی عورت کو جو آپ کے لیے حلال نہیں ہو، آپ اس کو ٹچ کرو، اس کو چھو. یہاں چھونے تک کی، مس کرنے تک کی مناہی ہے میرے بھائی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مصافحہ ہاتھوں کا زنا ہے. جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں، ہاتھ اور پیر اور شرمگاہ سب زنا کرتے ہیں. مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 412، صحیح الجامع حدیث نمبر 2126. یعنی اگر آنکھوں سے آپ اگر کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں، اگر آنکھوں سے اگر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ تو اسے آنکھ اس سے لطف اٹھاوے، اگر جو کہ جائز نہیں ہو، یا اگر ہاتھ سے یا پیر سے کسی ایسی جگہ آپ جاتے ہیں، یا پھر شرم گاہ کے ساتھ آدمی کرتے ہوئے ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ سب زنا کرتے ہیں.
تو اس لیے اگر ہاتھ سے اگر آپ نے کسی نامحرم کو چھوا تو یہ ہاتھ کا زنا ہوا. پیر سے اگر آپ کہیں چل کے گئے اس مقصد سے تو پیر کا زنا ہوا. اگر آپ نے زبان سے کچھ ایسی بات کلمات کی اور جب شرمگاہ سے کیے تو پھر پورے ہی جسم کا کلیجے کی زنا ہو گیا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 357، صحیح الجامع حدیث نمبر 2509 کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں ان سے زیادہ پاک و نفیس کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں. دوسری جگہ میں عورتوں کے ہاتھوں کو مس نہیں کرتا، چھوتا نہیں. طبرانی کی حدیث نمبر 342، صحیح الجامع حدیث نمبر 7054 7054. تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کے ہاتھوں کو مسا نہیں کرتا، چھوتا نہیں، یعنی مصافحہ بھی نہیں کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1489 کی قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا. آپ ان سے بیعت صرف الفاظ میں کیا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، تو جیسا آج کر کے پیر پگاڑے کرتے ہیں، جاہل پیر، کہ دیکھتے ہوں گے آپ کہ عورتیں جا کر کے ان پیروں کے پاس ان کے پاؤں کو چومتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں کو چھوتی ہیں، اور کہیں کے پیر عورتوں کو یوں باہوں میں لپیٹ لیتے ہیں. یہ سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورت بیعت کے لیے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ سے کلمہ پڑھاتے تھے. ان کے جسم کو ٹچ نہیں کرتے، ہاتھ کو مس نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے. تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی ہو، چاہے پیر ہو، پگاڑا ہو، عالم ہو، مولوی ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، تو کسی عورت کو ٹچ نہیں. ہاں اب یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے، آپریشن روم میں ہے، مریضہ کوئی عورت ہے، ساتھ میں اس کی عورتیں بھی ہیں، لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، تو وہ ایک مجبوری ہے کہ ہاں مجبوری میں ڈاکٹر کو ٹچ کرنا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے چھونا پڑے گا. وہ ایک دوسری بات ہے، کیونکہ مجبوری میں تو اب شراب بھی پی سکتا ہے آدمی جان بچانے کے لیے، اگر کچھ نہ ہو حرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے، اتنا جتنے سے جان بچ جائے، تو اتنا ٹچ کر سکتا ہے جتنا کہ اسے اس وقت آپریشن کیا اس کی جو ضرورت ہو. وہ ایک دوسری چیز ہو گئی. وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنے بھائیوں سے مصافحہ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، کہیں گے بڑے ایڈوانس فیملی ہو گئے ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ڈیولپ کر گئے ہیں، وکاس کر گئے ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ہے مالک ہو گئے ہیں، یا بڑی بڑی کمپنیوں میں جو ہے کہ یہ نوکر ہو گئے ہیں، تو اب کیا وہ ہائی فائی ہو گئے ہیں، تو کیا بھائی، کیا دیور، کیا جیٹ، وہ کیا یعنی بھائی ہے اپنا بھائی سے مصافحہ کرنے میں کیا ہے؟ تو بلا طرح اپنی بیوی کو زور دے رہے گا، بیوی بیچاری با پردہ ہو، وہ کہ نہیں میں مصافحہ نہیں کروں گی. ارے وہ بھائی تو ہے میرا، اس سے مصافحہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ جو مجبور کرتے ہیں یا طلاق کی دھمکیاں تک دے جاتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہاتھ پر کپڑا وغیرہ کچھ لپیٹ بھی لیں، وہ دستانہ بھی پہنے ہو، کچھ بھی ہو. پہلے کہہ چکا آپ کو میں کہ تب بھی پر وہ اس کو مجبور نہ کریں. وہ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے اس حکم کو ٹھکرا دے کہ وہاں پر یہ اس حکم کو نہیں مان سکتی ہے. اور آگے چلتے ہیں. کچھ معاملہ دیکھا جاتا ہے کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ خوشبو لگا کر کے، خوشبو وہ عطر کی شکل میں ہو، سینٹ کی شکل میں ہو، پرفیوم کی شکل میں ہو، یا کوئی پاؤڈر ہو یا کریم ہو، ایسا لگائیں گے جس کی مہک ظاہر ہوتی ہو. اگر وہ اس طرح کو ہو تو یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تنبیہ کے باوجود بھی آج یہ جو ہمارے زمانے میں جو رائج ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد جلد 4 حدیث نمبر 418 اور صحیح الجامع حدیث نمبر 105 میں ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور پھر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں تو وہ زناکار ہے، وہ زانیہ ہے، وہ
طوائف ہے، زناکار طوائف کہیے، اگر کوئی خوشبو لگا کے اس مقصد سے گزرتی ہے، چاہے وہ کریم کی شکل میں ہو، لپسٹک کی شکل میں ہو، پاؤڈر کی شکل میں ہو، اسپرے کی شکل میں ہو، اور آپ کے جو ہے سینٹ کی شکل میں ہو، عطر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر وہ خوشبو لگا کے اس لیے گزرے تاکہ مرد لوگ سونگھیں، اس کو مہک لیں، خوشبو لیں، اس سے محظوظ ہوں، اس کا لطف اٹھائیں، تو وہ عورت کو کہا گیا کہ وہ زانیہ ہے۔ بعض عورتوں میں حد درجے غفلت اور بے پرواہی پائی جاتی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم کوئی آدمی کو سنگھانے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ محظوظ ہو، نہیں، لیکن وہ اتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، وہ اتنی بے پرواہ ہوتی ہیں، اتنی غفلت برتتی ہیں کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گاڑی میں جا رہی ہے تو ڈرائیور بیٹھا ہے تو وہاں پرفیوم مار کے پاؤڈر مار کے وہ ڈرائیور جو ہے وہ سونگ رہا ہے، وہ بہک لے رہا ہے، وہ بھی نہیں صحیح ہے، لیکن نہیں، لاپرواہی ہے، نہیں دھیان دیتی ہے۔ کوئی سامان بیچنے والا آیا تو اب خریدنے کے لیے آ گئی، ہاتھ بڑھا کے سامان لے رہی ہیں، اب ہاتھ میں کچھ ایسا مہک لگا ہے، اب وہ خوشبو کہیں سونگ رہا ہے۔ چاہے دودھ لینے والا آ گیا، سبزی بیچنے والا آ گیا، کبھی مدرسہ کے پڑھنے والی بچیاں ہوں، وہ کبھی ایسا کچھ مار کے، اور جو دربان پہ گیٹ پہ دربان لگا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پتہ چلا کہ گیٹ مین کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو وہ اگر اس معاملے میں تساہل برتتی ہیں۔ حالانکہ شریعت نے بہت سختی سے کہا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا لے اور باہر نکلنے کا ارادہ ہو، چاہے مسجد ہی کیوں نہ جانا ہو، اس کو غسل جنابت کی طرح غسل کرنا چاہیے۔ جیسے شوہر بیوی جب ہم بستری کر کے ناپاک ہوتے ہیں، اسے جنابت کی حالت کہتے ہیں، تو اسے پاک ہونے کے لیے غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، اس کا جو غسل کا طریقہ ہے، معصوم طریقہ، اس سے غسل کرنا پڑتا ہے تب وہ پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس نے خوشبو لگا لی اور مسجد جانے کا ارادہ ہو تو اسے غسل جنابت کی طرح غسل کرنا پڑے گا۔ آئیے مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 444، جس عورت نے خوشبو لگا لی اور پھر مسجد کی طرف نکلی تاکہ اپنی خوشبو بکھیرتی جائے، ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ غسل جنابت کی طرح غسل کر لے۔ تو یہ جان لے ہماری جو دینی ماں بہنیں، بچیاں جو بھی ہوں، موجود ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہو، سن رہی ہو، جان لیں کہ مسجد بھی اگر جا رہی ہوں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے، یہاں تک کہ اگر خوشبودار شیمپو سے، خوشبودار صابن سے نہائے ہوں، اس کا مہک لگا ہوا ہو تو اس سے بھی احتراز کرنے کا، نہیں معلوم ہو تو اب جان لینے کا، یعنی خوشبو کی کوئی بھی چیز اپنے جسم سے خوشبو اس کی نہیں نکلنی چاہیے۔ جب بھلے غفلت برتتی ہے، نہیں معلوم ہے، اب تک کر رہے ہوں، تو اب سے آئندہ کے لیے اس چیز کو دھیان لیں کہ ان کی نماز پھر نہیں ہوگی اگر وہ خوشبودار کوئی چیز لگا کے مسجد میں جاتے ہیں۔ اور ان کو چاہیے کہ پھر وہ غسل جنابت کی طرح غسل کریں اور تب نماز کے لیے جائیں۔ عورتوں کا ایسی خوشبو میں سینٹ اور عطر وغیرہ لگا کر شادیوں اور پارٹیوں میں نکلنے سے پہلے استعمال پر اللہ ہی سے شکوہ ہے، اور ان ذہن و دماغ میں سرایت کر جانے والی خوشبو اور عطر کے استعمال سے جو بازاروں، گاڑیوں، عورت مرد جہاں پائے جاتے ہوں، حتیٰ کہ رمضان کی مبارک راتوں میں مسجدوں تک میں یہ سب دردناک برائیاں یہ جو ہے بروئے کار پائی جاتی ہیں، یہ لائی جاتی ہیں۔ حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عورت کی جو ہے وہ خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو پوشیدہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیظ و غضب سے بچائے، اور جو بہت سے بیوقوف مرد عورت اب جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نیک اور صالح مرد عورت ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح مرد عورتوں کو پکڑ نہ کرے، اور سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور بھی برائی جانتے چلیں کہ جو عورت کبھی جو سفر کرتی ہے تو محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح کرنا حرام ہے، اور محرم ہونے کی 4 شرطیں ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، وہ دماغ اس کا صحیح ہو، بالغ ہو، یعنی بالغ ہو، یہ نہیں کہ چھوٹے سے بچے کو لے لیے 10 سال 12 سال کے تو کہہ دے کہ ہمارے ساتھ محرم ہے، ہم جا رہے ہیں، نہیں، بالغ ہو، مرد ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اس کا باپ، بیٹا، شوہر یا کہ بھائی یا اسی طرح کا محرم ہو جس سے نکاح کرنا درست نہ ہو۔
صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 977 اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر قطعاً سفر نہ کرے. تو یہ حدیث ہر قسم کی سفر کے لیے عام ہے، چاہے وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو. بخاری میں مسلم میں ہر جگہ آپ کو یہ حدیث موجودہ ملے گی. تو آپ یہ جان لیں کہ وہ سفر اگر حج کا بھی ہو تو بھی اس کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں کہ عورت کا بنا محرم سفر کرنا وہ فاسق و فاجر لوگوں کو لالچ میں مبتلا کرنا ہے اور وہ اس کے در پہ آزاد ہو جائیں گے. عورت کمزور و ناتواں ہے، اس سیلاب میں بہہ جائے گی یا کم از کم اس کی عزت و ناموس و شرافت داغدار ہو سکتی ہے. اسی طرح اس کا جہاز میں سوار ہونا، چاہے اس کا محرم اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے اور دوسرا استقبال کے لیے دوسرے ایئرپورٹ پر موجود ہو، لوگ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ چلو ہم یہاں سے محرم ہیں، ہم جہاز تک چھوڑ دے رہے ہیں، پھر جہاز پہ اکیلے سفر کرے گی، پھر وہاں سے وہ اتار لیں گے. یہ نہیں، تو وہ سفر بھی جو بیچ کا ہے وہ بھی وہ کسی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی ہیں. اور اس طرح سے جان لیں کہ کسی بھی سفر میں وہ جہاں بھی جانا ہو تو ہمارے ساتھ میں کوئی محرم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، وہ لازمی ہے. یہ چند چیزیں جو آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے. کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی نغزش ہوئی ہو تو وہ میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کروا رہا، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہنوں ہماری ساری دیندار جو ہماری جو دینی بہنیں دینی بچیاں وہ سب کو اے اللہ ان تمام طرح کے احکامات کو اور ہمارے بھائیوں کو دینی بھائیوں کو بھی اے اللہ ان تمام احکامات کو پوری مکمل طریقے سے سختی کے ساتھ فالو کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو اب تک ہم لاپرواہی میں یا انجانے میں جو گناہ کر چکے یا ہم سے ہماری ماں بہنوں سے ہمارے بچیوں سے یا ہم مردوں سے اگر ہوئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، اس پہ پکڑ مت کر بارے اللہ، اور آگے سے آئندہ ایسا نہ کرے اس کی ہمیں تو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.